5 ایسے بچے جو ماں کی گود میں ہی بولنے لگے۔ یقیناً آپ کو سن کر بہت ہی عجیب بات لگی ہوگی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے تو چلنا اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن شروع میں وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ بولنا تو دور، وہ اپنی ضرورت کو بھی دوسروں کو نہیں بتا سکتا تھا، اور یہی دنیا کا نظام ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن کچھ دودھ پیتے بچے ایسے بھی دنیا میں آئے جو بڑوں کی طرح اپنی ماں کی گود میں ہی بول پڑے، حالانکہ وہ ابھی چند دنوں کے ہی تھے، اور یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو وہ کسی دودھ پیتے بچے کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ تو چلیے آج ہم کچھ ایسے ہی بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی ماں کی گود میں ہی ایک سمجھدار انسان کی طرح بول پڑے اور انہوں نے باقاعدہ بات کی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں بچپن میں ہی بات کی تھی، جب ان کی ماں پر الزام لگا تھا کہ مریم تو نے غلط کام کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کی گود میں تھے اور چند دنوں کے ہی تھے، وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں گا مجھے اللہ نے سراپا برکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ فرما بردار رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس نے مجھے اکڑنے والا اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور سلام ہو مجھ پر اور اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اور اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 33 کا ترجمہ ہے، جو کہ آپ سورہ مریم میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف علیہ السلام کے لیے بچے کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام پر جب مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا نے الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ سورہ یوسف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک بچے کی گواہی جریج راہب کے لیے۔ جریج ایک راہب تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ آبادی سے دور اپنی کٹیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بدکار اور بری عورت نے اسے غلط کام کرنے کے لیے اکسایا، لیکن اس اللہ کے بندے نے انکار کر دیا، تو اس عورت نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس لیے اس نے ایک چرواہے سے غلط کام کیا، جس کے نتیجے میں جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ اسی راہب جریج کا ہے جو بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے۔ اس الزام کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندے کو بچانے کے لیے اسی بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے ہی بتایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جریج نہیں۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک بچے کی اپنی ماں کو حق بات کی صلاح۔ ایک ماں اپنے بچے کو لیے کھڑی ہوئی تھی کہ سامنے سے ایک ظالم بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس ماں نے کہا کاش میرا بچہ بھی اسی بادشاہ کی طرح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے کہا نہیں ماں، مجھے اس کے جیسا بنانے کی دعا مت کیجیے، کیونکہ یہ ظالم بادشاہ ہے اور ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے۔ بچے کا ماں کو حوصلہ دینا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر صاحب اخدود کا واقعہ ہے، جس میں ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو آگ کی خندقوں میں ڈال رہا تھا۔ ایک عورت جو اپنے بچے کے ساتھ تھی، اب اس کے کودنے کی باری تھی۔ اس عورت نے سوچا اگر میں اس بچے کو لے کر آگ میں کود جاؤں تو میرے ساتھ ہی یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی بولنے کی طاقت دی، اور اس نے کہا کہ ماں آپ گھبرائیے مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ چھلانگ لگا دیجیے۔ سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی قدرت تھی جو ان بچوں میں ظاہر ہوئی۔